الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر لم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی بابا سے بلند السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین ایک مرتبہ اور پڑھو بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون نہایت ہی واجب الاحترام
ذی وقار، ذی احتشام، انتہائی عزت، تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام، شناخوان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے 4-5 جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ذکر شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اور بالخصوص ذکر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب دوست احباب نے خوب سماعت فرمایا۔ وعدے کے مطابق اج دا جمعۃ المبارک چونکہ سفر المظفر شریف دا ماہ مبارک دا چاند طلوع ہو چکے ہیں، اج تاجدار پاک پتن شریف جنہ دا ماپیوں نے نام مسعود رکھے تے خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مجلس کے اندر انہوں دا نام فرید الدین رکھے تے شکر آپ نو ویسے پسند سی، مٹی کی منہ وچ جاندی سی تے شکر بن جانی سی، اس واسطے گنجے شکر بنے، یعنی شکر دا خزانہ۔ بابا جی فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ اج اساں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، چونکہ ماہ محرم الحرام شریف کے اندر ہی آپ دا عرس پاک منعقد کیتا جاتا ہے اور بہشتی دروازہ کھولیا جاتا ہے۔ بڑی تکلیف ہے لوگوں نے اس دروازے سے، لوگوں کے ذہن میں تمنا بھی ساری حکومت آیا سی دروازہ پہلا ٹانا ہے، لیکن فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ بڑی تنگی ہے لوگوں نے، مروڑ پیٹ میں اٹھتے ہیں اس بہشتی دروازے میں، لوگ دروازے سے گزر جائیں تو جندی ہو گئے۔ بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تینوں تے ایک بہشتی دروازہ عظم نہیں ہوتا پیا۔ قربان جاواں میں اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہاں نے ہر گھر وچ بہشتی کھولی، ہر گھر وچ جنہاں دی ماواں زندہ نے اللہ انہاں نو سلامت رکھے، اور جنہاں دی ماواں پردہ کر گئی اللہ انہاں دی قبراں نو نور علی نور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کا حاضر خدمت ہو رہی، آندھے سوڑیا میں جی آتے تھوڑے نال جانا، فرمایا ماں جی ہوندی ماں تیری زندہ ہے؟ جی آقا زندہ ہے۔ فرمایا پھر کر جا، جی آتے نہیں جانا، کر جا، فلزمھا فإن الجنۃ عند رجلھا، جا جا کے ماں دی خدمت کر، جنت تیری ماں دے قدماں تھلے۔ کچھ کہہ دو سبحان اللہ، جنت تیری ماں دیا قدماں دے تھلے، کہاں وہ ایک بہشتی جو حسم نہیں ہوتی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر میں بہشتی دروازہ کھولیا ہے، جس کے گھر میں ماں موجود ہے اس کی اولاد کی جنت اس ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ تو یہ تو میرے آقا کا حوصلہ ہے نا، ہر گھر میں بہشتی مصطفیٰ نے کھول دی ہوئی۔ لوگ انہیں پاگل دے نہیں جڑے اتنے تکے کھاندے جی، جڑے تکے کھاندے نے اتنے واری تلاش کرتے ہیں اور دو دن پہلا آگے لین میں لگ جاندے نے، روٹی لمبے نہ لمبے دروازے وچوں لنگنا کیوں؟ اس دروازے وچوں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمت اللہ علیہ دے خلفاء وچ نے، انہوں نے خواب دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے وچوں
جو اس دروازے سے گزرے گا وہ امن میں رہے گا۔ چلو گل شروع ہوئی ہے، دس ہی دیا، یہ تے دروازے دی گل ہے نا، اللہ دے ولی دا چہرہ ویکھیا رب یاد آ رہا ہے۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ حل ادلکم بخیارکم، تانوں دساں چنگے لوگاں دی علامتاں کی نے؟ چنگے لوگاں دی علامتاں جڑے خیار دا مطلب اللہ دے پسندیدہ لوگ، انہاں دی علامت کی؟ صحابہ سے کہتے ہیں سونے دسو، فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جدوں اللہ دے پسندیدہ لوگاں دے چہرے تے تھوڑا دھیان پوے، تھوڑی زبان تے اللہ اللہ جاری ہو جائے، تھانوں رب یاد آ جائے۔ یہ نشانی اللہ دے ولی دی۔ ملتان شریف کے اندر اج بھی دربار موجود ہے، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اج بھی مزار موجود ہے۔ پتہ جے کہ نہیں؟ جی نہیں پتہ تو میرے تے اعتبار کرو۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، آپ کو اللہ دی طرفوں بشارت ہوئی کہ بہاؤالدین جیڑا بندہ تیرا چہرہ ویکھے گا نا مانو اگ وچ نہیں سٹنا۔ مرضی ہے تہاڈی، ہن پاویں بولو پاویں جیڑا بندہ تیرا چہرہ تک لے گا نا اس سے جہنم دی اگ حرام ہے۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ سوچنے لگے بھی اتنے لوکاں جو آ کے ویکھنا ہے تو میں ہی سواری تے بہ کے بازار وال جانا، میں لوکاں نو ضرور تکلیف دینی ہے، میں آپ ہی ٹر جانا تاکہ جیڑا جیڑا ویکھے چلو اس بہانے وہ جہنم دی اگ تو بچ جائے گا۔ سواری اتنے بہ گئے، اپنے علاقے وچ نکلے، جیڑا جیڑا ویندا پیا انہاں ویکھن والیاں وچ ایک بندہ او سی جیڑا مرید بابا فرید دا ہے، جیڑا مرید بابا فرید دا ہے، او دا نام سی میاں بھورا، بے ہے واؤ الف را، میاں بھورا او دا نام سی، اس نام انہوں پکاریا جاندہ سی میاں بھورا صاحب۔ یہ بابا جی نے خادم نے، مرید نے، نوکری تے چاکری کرنے والے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شور سنیا بازار وچ، انہوں نے آکھیا ملتان روڑا پہ گیا ہے، شور مچ گیا ہے، گل کی لوکاں دسیا بھی اے مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر انہاں وال کون ویکھے، جے بابے فرید دا چہرہ ویکھیا جہنم دی اگ جو بندہ آزاد نہیں ہوندا تے ادھر ویکھیا پھر مینوں کی لبنا ہے؟ جاؤ جتھے مرضی، جڑے آستانے تے دل کردا جاؤ، پر پیر اپنے نو یا نہ سمجھے، او قسم اپنا ہی چنگا ہوندا ہے۔ وجہ یہ وے خاندانی عورت جڑی ہوندی ہے نا وہ در در تے نہیں جاندی، جڑی خاندانی ہوے وہ آندی ہے میرا شوہر پاویں رکشا چلاندا ہے، پاویں کھوتی ریڑی واندا ہے، پاویں لوکاں دے کم کج کر کے بچیاں دا تے میرا پیٹ پالدا ہے، میں ملک دے صدر نوں لتر تے نہیں جان دی، کیوں؟ میرے سر دا سائیں جیوندا ہے۔ خاندانی انج نہیں کردیاں، خاندانیاں دا وتیرا اے ہوندا ہے جاؤ جتھے مرضی فیض لاؤ، جڑے آستانے دل کردا ہے، جڑے دربار تے دل کردا جاؤ، لیکن پیر جو تم سمجھانے واسطے گل کرتے ہیں، خواجہ پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ، شاہ سلیمان توسوی، جنہ کول خواجہ سیال گئے سن تے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن تے بیٹھیاں نا مرید بیٹھا پیراں کول تے مرید بھی سیال تے پیر خواجہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی جنہاں نے ویکھیا رب یاد آوندا سی، تے مرید کون ہے؟ جدے کول چل کے گھوڑے دا تاجدار مہر علی شاہ بیعت ہونے واسطے آیا، پیر بھی کامل تے مرید بھی کامل۔ جدوں بیٹھے رہے نا تے ایک بندہ آ گیا، سونا سلکھڑا جوان، سفید سوٹ، سفید امامہ، خوبصورت لگے، تے جدوں بندہ آیا ملاقات
کی اٹھ کے گیا نا تے خواجہ پیر پٹھان فرمان لگے شمس الدین پتہ ہی کون ہے؟ انہاں کہ حضور میں نہیں پتا. فرمایا ایک خضر علیہ السلام سن ویکھنے نہیں. انہاں آخیا نہ میں کیوں ویکھاں؟ ہائے 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 میں کیوں ویکھاں؟ میں تے اونوں پیا ویکھنا جنوں خضر ویکھن آیا ہے. یہ سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ, نہیں آئی تو پھر سے اور اونچی آواز نہ اور اونچا بولیے سبحان اللہ. میں اوتھے کیوں جاواں؟ میں تے انہاں نوں تکاں جا کے میں کیوں زیارت کراں انہاں دی؟ میں اس ہستی دی بارگاہ وچ بیٹھ کے دیدار تو شاز کام اپنے آپ کو کرنا پیا کہ جنہاں نوں ویکھن واسطے خضر علیہ السلام نہیں آئے ہوئے. جاؤ جتھے مرضی پر سائیں اپنے چنگے سمجھے جے. جدے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے نا کتے تو انہوں بیعت فیض کرنی پئے. کوئی ہستی چنگی لگے بیعت فیض کر لو کوئی عرض نہیں, لیکن یہ سمجھیا جے دوجی بیعت فیض کرنا جنہ فیض لبدا نہ پیا یہ پہلے میرے مرشد دے صدقے لبدا پیا. گل سمجھ آ گئی جی نا. وہ میاں بہرا کی کہنے لگا, انہیں آخیا نا جی مینوں بابے فرید دا چہرہ ویکھیا جہنم دی اگ جو نجات نہ لبھی تو پھر ایتھے ویکھیا بھی مینوں کچھ نہیں لبنا. وہ بڑے پریشانی دے حالت وچ نا بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کو چلے گئے. بابا صاحب نے فرمایا کی گل پریشان ہے؟ انہوں نے آخیا جی آ مسئلہ ویکھیا تے اس کو پریشان. آپ نے فرمایا اچھا جا پھر اعلان کر دے. یہ ایک گل ہے نا, جا پھر اعلان کر دے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں بورا جا جا کے کوئی اعلان کر دے, چھاڑ داں گے عالم دے اندر لوگاں نوں جا کے اطلاع کر دے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر انہوں نے اپنا فرمان جاری کیتا ہے, وہ بندہ خوش نصیب جڑا میرے ہاتھ تے بیعت کر گیا ہے یا میرے ہاتھ تے بیعت کرنے والے دے ہاتھوں تے بیعت کر گیا ہے یا اودا بیعت ہو گیا ہے یا اس کو اکیلا بیعت ہو گیا ہے. جویں میرا سلسلہ خلافت چل رہا ہے پیا جڑا جڑا جتھے جتھے جا کے بیعت ہویا ہے حتیٰ کہ فرمایا جدے کول میرا شجرہ پہنچ گیا ہے انہیں میرا شجرہ پڑھ لیا ہے رب نے اس نے بھی جنم دیا حرام کر دی. نہیں تو چاج نہیں بابے فرید کا نعرہ لان دا حق فرید یا فرید. ہاں حق فرید یا بہت اونچی آواز فرمایا جنہیں میرے ہاتھ سے بیعت کر لئی وہ بھی اللہ نے جہنم دیا حرام کر دیتی ہے. جڑے بندے میرے مرید ہاتھ سے بیعت کر لئی اس نے بھی جہنم دیا حرام ہو گئی ہے. جنہیں میرے خلفاء ہاتھ سے بیعت کر لئی اس نے بھی جہنم دیا حرام ہو گئی ہے. اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتھوں تک فرمایا جدے کل قیامت تک جدے کل میرا شجرہ پہنچ گیا ہے انہیں میرا شجرہ پڑھ لیا ہے اللہ نے اس نے بھی جہنم دیا حرام کر دیتی ہے. تے جے بابا جی اینی کھلی چھٹی ہے سانو اینی مہربانی ہو گئی ہے کہ اسی تواڈی بارگاہ وچ عرض کرنے آ ساڈے تے بھی نگاہ کرم ذرا کر دیا جے منگتوں پہ نظر یا گنج شکر. میں حاضری پیش کرنا تسی میرا ساتھ دیو. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا تن آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتوں پہ نظر یا
راضی کرنے واسطے کچھ کام خطیب نو راضی کرنے واسطے بھی کریدا ہے وہ جدوں اسی راضی ہونے ہاں ساڈا بھی دل کردا ہے ہور ذکر کیتا جائے تسی جدوں بول رہے ہو سانوں نہیں مزہ آوندا ہے اسی بول رہے ہاں تھانوں مزہ آوندا ہے ذرا دونوں گھر رل کے ذرا مزہ لئیے منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بدن منگتوں پہ نظر ہائے ہائے آباد رہے تیرا بدن اے خواجہ تو تب کے نور نظر اے خواجہ تو تب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک بدن اے خواجہ تو تب کے نور نظر آباد رہے تیری دید ہووے عید میری بلکہ تھوڑی میں ترمیم کر لاں تھوڑی میں ترمیم کر لاں وہ آسان ہو جائے گا بابا جی تھوڑا دیدار ہو جائے پھر اسی کی کریں گے تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے سب تجھ کو فرید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے تیری دید کو اپنی عید کہے تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے یہ ہوئی دیتے ہیں سزا خواجہ کلیر دے آباد رہے میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی ہے جمعہ جڑا آئے گا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا میں تے تساں عرس منانا ہے عرس منا رہے ہیں مل کے ذرا منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بدن منگتوں پہ نظر یا مل کے یوں شادی رچی میرے بابا کی یوں شادی رچی میرے بابا کی باراتی ہے دنیا کے ولی ہیں باراتی دنیا کے ولی کتنا آباد رہے تیرا پاک بدن منگتوں پہ نظر یا بدن منگتوں پہ نظر
شادی والے بابا جی نے بنیا ہے وہ سہرے دی شان کی ہے سہرے کی ہے رنگت اجمیری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اگے لفظ آئے گا حجویری داتا علی حجویری یہ سہرے کی ہے رنگت اجمیری ہے نور کی تارے حجویری ہے نور کی تارے حجویری چہرے کی ہے رنگت اجمیری ہے نور کی تارے حجویری ہے نور کی تارے حجویری مخدوم تو مراد خواجہ کلیری صابر کیا اگے لفظ ہونا نظام خواجہ نظام الدین اولیاء مخدوم نظام پڑھے مل کر جب اسی پڑھنے میں مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے وطن آباد رہے تیرا پاک وطن منگے تو بے نظریہ گنج شکر منگے تو بے نظریہ گنج شکر آباد رہے تیرا پاک وطن منگے تو بے نظریہ گنج شکر آباد رہے جس نے مجھے دیکھا میرا بیعت ہوا میرا مرید بنا اور جس نے میرے کسی خلیفے کے بیعت کی اور میرے مرید کا مرید ہوا فرمایا اور جس کے پاس میرا شجرہ پہنچ گیا اس نے میرے شجرے کو پڑھ لیا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تعلیم شروع کی تھی 4 سال کی عمر ساڑھے تے ہوندہ نا اے بی سی اور کچھ ہوندہ نہیں ہوندہ نو ٹینشن اے بی سی ہونی چاہیے لیکن آپ نے تعلیم قرآن پاک کی شروع کی تھی بالکل میں شارٹ کی گل لگا در سکتا اعلیٰ تعلیم واسطے آپ اجودن جو ملتان تشریف لے گئے بڑے بڑے اولیاء کاملین ملتان دی سرزمین کے اسے واسطے ملتان نو مدینہ تو اولیاء کہا جاتا ہے مدینہ دا مطلب ہوتا ہے شہر عربی وچ مدینہ نو آندے شہر شہر کا معنی کی عربی وچ مدینہ مدینہ آندے کہ انہوں نے شہر ہے مدینہ تو اولیاء یہ ولیوں کا شہر ہے ملتان سرزمین اولیاء پڑھ دے اچانک مدینہ کل اولیاء ملتان شریف وچ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے انہوں نے آتے ہیں خواجہ قطب صاحب قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ جس میں لے آئے نا مسجد سی مسجد ناسی منہاج الدین مسجد ناسی وہ تھی آپ بیٹھ گئے نا ایک کتاب پڑھتے ہیں پہ اپنے درس کتب صاحب تشریف لے آئے فرمایا بچے کی پڑھنا ہے انہوں نے کہا جی میں اپنی کتاب پڑھنا کیڑی کتاب کا نام سی نافع نور نافع عین نافع فرمایا ہے تیرے کو نفع دے گی کتب صاحب فرمانے کے نفع دے گی انہوں نے کہا حضور کتاب نے کی نفع دینا نفع تے تواڈی نگاہ کرم نے بھی دینا ہے نفع تے تواڈی نگاہ کرم نے دینا حضور میں بھی تھوڑے نال جانا میں نے تسی بڑے پسند آئے ہو میں تھوڑے نال جانا آپ نے فرمایا نہیں تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کر کے پھر دلی آ جانا میرے پاس پھر دلی آ جانا ابھی ملتان میں رہو دین حاصل کرو علم پڑھو پڑھتے رہے آپ نے ادب کا حال ایسی کہ پہلی ملاقات میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی کوس دور ملتان کے پار الوداع کرنے واسطے تشریف لے آئے پہلی ملاقات یہ بھی اللہ دے ولی سن یہ بچے سن سبحان اللہ
پتر بھی اللہ دے ولی نے، وہ کتب الکتاب نے، کتباں دے بھی کتب، انہاں دی نگاہ کرم نے پہچان لیا کہ بچہ عام نہیں جڑا کتاب پڑھتا ہے، یہ اے بی سی والا بچہ نہیں، ہاں یہ بچہ قرآن سے محبت کرنے والا بچہ ہے، یہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بچہ ہے، یہ علم دین کا عرفان رکھنے والا بچہ ہے، اور یہ بچہ نہیں ہے، یہ آسمان میں ولایت کا بن کر عنقریب چمکنے والا ہے۔ آپ کی نگاہ پہچان ویلا کر بابا فرید الدین مسعود نے جی شکر احمد دل میں جو گل نکلتی ہے اندر میں کیڑا ویلا ہوئے جاواں تے بیعت ہو، کیڑا ویلا ہوئے جاواں تے بیعت ہو، آج لوگ بڑا طریقہ تاہی نے گل کرنے لگا ضروری ہے پیر پڑھنا، ضروری ہے بیعت کرنا، میں کہتے ضروری نہ ہوتا تو ایڈا وقت تک کتب ہو کے وقت تک خاص ہو کے کتب کتاب کی بارگاہ کیوں جاتا؟ بابا فرید الدین مسعود مادر ذات ولی نے، پیدائشی ولی نے، یہ بھی دس دیں نافع کی گل پھر کون سنانا ہے، سن دو پہلے پیدائشی ولی نے، آپ کے ابا جی شہر کے قاضی سن تے آپ کی اما جی ولی کاملہ سن، تے پیو نیک ہوئے تے ماں بھی نیک ہوئے تے فرید الدین تے پھر چوری چاہی جائے جی۔ میرا بڑا مشہور جملہ ہے، میں نہ ہونا کہ ماں فاطمہ ہوئے تے باپ علی ہوئے تے گودی وچ آਉਣ والے تے حسن تے حسین ہی ہوندے نے، ماں ام الخیر سیدہ فاطمہ ہوئے تے باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوئے، جڑا پتر پیدا ہوندا وہ غوث اعظم پیدا ہوندا تے ماں بھی نیک ہوئے باپ بھی نیک ہوئے تاجر گزار ہو صاحب زہد تقویٰ تے ورع ہو، اس ویلے گودی چ آਉਣ والا تے مسعود ہی پیدا ہونا ہے نا، فرید الدین ہی پیدا ہونا ہے۔ بیعت واسطے آپ پھر دلی گئے کتب صاحب کی بارگاہ، کتب صاحب کو گئے تھے جا کے بیعت کر، میرا خیال ہے کہ آپ کا کھڑی رحمت اللہ علیہ کی گالے ذکر نہیں پڑی، سبحان اللہ، آپ کا کھڑی رحمت اللہ علیہ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گل موقع دی تھی، فرماندے نے اس جلال پورے بیچنا والی کہ بیعت کرنی ضروری ہے کہ نہیں ضروری، فرمایا دنیا میں ڈامن کو یا کھائے گا ٹھڈے لگن کے دے دو ٹھوکرا بچن گیا تینوں کوئی پتہ نہیں لگنا، میں لیندے جانا ہے، میں چردے جانا ہے، میں مشرق جانا ہے، میں شمال جانا ہے، جنوب جانا ہے، مغرب جانا ہے، میں دکھن جانا ہے، باہر جانا ہے، تینوں کوئی پتہ نہیں لگنا، یہ واسطے ضروری ہے اگر شیطان دیا چالا تو بچنا ہی، اس وجہ دے میں ایک بندے کے ہاتھ دے اندر ہاتھ لینا ہے، وہ تینوں اتنے بھی بچائے گا، وہ بھی نسبت قبر میں بھی کام آئے گی، وہ بھی نسبت سے قیامت والے دن بھی کام آئے گی، عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے راتی رات
سیال شریف نہ آدھے جلال پور شریف کا سید کدی چل کے سیال شریف نہ آدھے خواجہ خواجگان خواجہ موزمی موزم آباد شریف والے کدی چل کے سیال شریف نہ جاندے انہوں نے دس دیتا ہے پر دل مرشد نورانیوں لبنا رول مر سے بچرا باپ بھی نیک ہوئے ماں بھی نیک ہوئے میں بڑی دکھال رسا بڑی طویل ہے اور میں آپ کی مانی یہ کال رستے رسوانوں تو پتہ لگ جائے گا ماں کتنی نیک ہے تاجد واسطے مانی اٹھیا ہوں یارے اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر تاجد نماز پڑھ دینے بھیا واسطے آیا اللہ دی ولی اللہ دی عبادت میں مشغول نے چور اندر بڑھیا اجی مال اکٹھا جو ہے ایسی اکٹھا کرن لگا نال ہی انہا ہو گیا دل میں جو نے سوچیا یا اللہ کرے میں اکھاں لب جان میری توبہ میں آج تو بعد چوریاں چھڑ دیا گا اللہ دی ولیہ جان گئی ہاں میرے گھر میں جڑا آیا ہے کوئی عام نہیں ہے بھی غیر مسلم ہے بھی چور ہے پر ہوں چاہے تاں جے کلمہ پڑھ کے میرے محبوب دا غلام بن جائے دل دے اندر اللہ دی ولیہ دے خیال آیا ہے میرے اللہ نے اس اپنی ولیہ پیاری بنی دے خیال کو اپنے کرم دے نال پورا کر دیتا ہے انہیں آنکھاں بھی واپس آ گئی بنائی بھی واپس آ گئی اتنی صدقہ بھی واپس آ گئی کہ آئے اپنے گھر جا کے نہ دو کے ساری فیملی سمیت آ کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی اماں کی بار کا جا کے کلمہ پڑھ کے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام پر گئے صرف وہ غلام نہیں پڑھیا وہ جڑا پہلا غیر مسلم انہیں کلمہ پڑھیا ہے جڑا پہلا چور شروع ولیاں دا سردار بن گیا نگاہ کی جاوے جدھر نو ولی نگاہ کی جاوے جدھر نو ولی نگاہ کی جاوے ادھر رحمتاں دی گدا کی جاوے ادھر رحمتاں دی مل کے ذرا ایک آواز نہ ادھر رحمتاں دی گدا کی جاوے مسلمان بھائیو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ پھر گئے نے قطب الطاق کی بارگاہ کے اندر دلی کے اندر جا کے جس نے بیعت ہوئے نے خواجہ صاحب نواب نے فرمایا ان چلے کرنے پہن گے ان چلے کرنے پہن گے ان مشاہدے کرنے پہن گے ان مشاہدے کرنے پہن گے ان ریاضتیں کرنیاں پہن گیا بابا جان عرض کر لگے عرض کر دینے میرے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین جو
شگرد رہ تے نہیں گیا، قطب الدین کوئی درویش رہ تے نہیں گیا، جی ملاقات میرے نال نہ ہوئی ہوئے انہاں آکھیا حضور ایک ہے وے اوے حجرے وچ او دا اجے چلا پورا نہیں ہویا، فرمایا آپے ہوندے رہن گے، چل مینوں دے کول لے جا، اے چلے آپے پورے ہوندے رہن گے، مینوں اپنے اس درویش دے کول لے جا۔ جدوں خواجہ جمیری اندر تشریف لے آئے نے ویکھیا اے فرید الدین دا جسم بالکل کمزور ہو گیا ہے، انہاں نوں پتہ لگا ہے اے خواجہ جمیری آ گئے نے، اے معین الدین سنجری آ گئے نے، اے عطائے رسول فی الہند آ گئے نے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل آ گئی ہے۔ انہاں دا دل کیتا میں اٹھ کے استقبال کرا، میں تعظیم واسطے اٹھا کہ وہ خواجہ جمیری آئے نے، لیکن بابا فرید الدین جسم کمزور ہو گیا ہے، اٹھ سکے نہیں، تھوڑا جا اٹھے نے نیچے گر گئے نے۔ آپ نے فرمایا خواجہ معین الدین فرمان لگے اے قطب الدین اتنا لیٹ فیض دینا ہے پیا، چل تو نے رل کے ہمیں اکٹھا فیض دے دینے اچھی کہہ دے اتنا فیض لیٹ نہیں کرنا، ہمیں اسی تو میں اکٹھیاں فیض دے دینے ان فیض دا طریقہ ویکھو، فرمایا اے قطب الدین کھبے بازو تو پکڑ، سچے تو میچ میری پکڑنا وا۔ جنہوں سجیوں سہارا خواجہ جمیری دین تے کھبیوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دین انہوں پھر سڑتے کو نہیں نہ سکتا زمین جی، انہوں دی زمین دا ٹکڑا ہوئے کو قبضہ کر جائے انج ہو سکتا پھر؟ بولو تے صحیح، پر اسمان دی اکھ نے منظر ویکھے پاک پتن شریف دا پہلا نام سی جودن تے بابا جی آئے تے پاک پتن بڑھے، بولو تے صحیح پاک پتن بڑھے۔ آپ دی تھوڑی جی زمین سی ہوتے وہ جی میں ہون دے کوئی لوگ چول ہوندے نے قبضہ کرو پو تو بھی کوئی چول آیا سن، کیونکہ چول تو شروع تو ٹرے ہوندے نے پہ اے بے سرا تھوڑا جی وہ جدید ماحول دے چول ہو جاندے نے، وہ ذرا پرانے ماحول دا چول سی، انہیں قبضہ کر لیا زمین، تو انہیں آکھیا زمین میری ہے، تے جڑا وقت دا حاکم سی نا انہیں آکھیا فرید الدین نو آکھو کہ اپنا وہ کاغذ لے کے آئے زمین دے جڑے وہ نا زمین ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو بندہ آیا، انہیں آکھیا جی وہ بادشاہ کاغذ مانگدا ہے زمین دے پرت دیو جڑے تواڈے کول ہے نا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس شکستہ گردن کو، شکستہ گردن مطلب جیسے گردن ٹوٹی ہوئی ہو، جاؤ اس کو شکستہ گردن کو جا کے کہہ دو کہ فرید الدین کہہ رہے ہیں کاغذ بھی نہیں ہے اور زمین بھی میری ہے، جاؤ اس کو جا کے کہہ دو کاغذ بھی کوئی نہیں تو زمین بھی میری ہے۔ حاکم کو پیغام گیا، انہیں آخیا بھی یہ بندہ چنگا بھی کاغذ بھی کوئی نہیں تو زمین بھی میری، فرمایا میں نے کہہ دیا زمین میری یہ ہے ہی میری، وہ دوجا قبضے کرو پاکستانی ہے جی اساں ملی۔ بابا جی نے آخیا بھی جدو جمیا نہیں سی میں ادو نہیں ملی، لو جی روڑا پی گیا۔ بادشاہ بھی تھوڑا جا نخرے والا سی، وہ بھی کوئی چوڑ قسم کا سی، ادو بھی بڑا نخرا سی، انہیں نہیں پتا اللہ دے ولی دا شان کی، ہوں بھی گھٹ ہی پتا بادشاہ من اللہ دے ولیاں دا شان کی ہے، ادو تو کوئی نہیں سی پتا بھی اللہ دے ولی دا شان کی۔ انہیں آخیا بھی ایسے نہیں ہو سکتا، یا کاغذ دو تو یا پھر زمین اس کو دو جو کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہوگا وہی جو فرید الدین کہتا ہے، ہوگا وہی جو فرید الدین کہتا ہے۔ لو جی شور مچ گیا علاقے میں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو حاکم دا قاصد آیا، انہیں آخیا جی حاکم علی این جاندے رہے، انہیں آخیا بھی چل میں تے نہیں جانا، نہ میرے کو کاغذ نے نہ میں جانا ہے، پر زمین میری ہے تے جے فیصلہ کرنا ہے تے سارے ٹر جو حاکم بھی جائے قبضے گروپ والا بھی جائے میرے بیلی بھی جاندے نے، زمین بول کے جی حاکم کی گواہی دے تے زمین دے وروڑی ہوئی۔ ایک طرف سارا خواجہ جمیری دے رہے ہیں، دوسری طرف سارا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ دے رہے ہیں، تو پھر زمین دی ہوتی ہے جو سارے دیا سیاں دے دیا۔ فرمایا جاؤ جا کے زمین کو پوچھ لو، زمین جی آپ کوئی فیصلہ دے بادشاہ نے آخیا بھی گل میں زندگی میں پہلی باری سنی ہے، میں نو وقت دیا بادشاہ اگر تینوں عظمت اولیاء دا پتہ ہوندا تینوں پھر بھی علم ہونا
زمین دا وارث بنایا ہویا ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ فرمایا سی جڑے صالح نیک برگزیدہ میرے پیارے بندے نے انہوں نے زمین دا وارث بنا دیتا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید دس دن اس وقت ٹائم مخصوص کر لیا گیا، آخری وقت بھی آ گیا، وہ وزراء بھی آ گئے، وہ مشیر بھی آ گئے، وہ چیلے چمٹے چانٹے بیلچے کچھے سارے جمع ہو گئے، ادھروں بھی جمع ہو گئے، ادھروں بابا جی دے مرید خلفاء بھی چلے گئے، ادھروں قبضہ گروپ والا وہ ساتھی بھی آ گئے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ زمینیں بول کے دس تیرا مالک کون ہے؟ زمین چپ، زمین بولی ہوئی نہیں۔ بابا جی کا ایک مرید گھبرا گیا، یہ بابا جی نے فرمایا زمین بول کے دسے گی، تے بولی نہیں۔ دوجا کو کہنے لگا یہ شرابیاں دے آکھے تے نہیں نہ بول آئے، یہ شرابی کبابی زانی عیاش بدماش انہاں دے آکھے زمیناں تے نہیں نہ بول دیاں، انہیں ویکھی زمین بول دیے گے نہیں۔ بابا جی دا ایک خلیفہ ہوتے کھڑا سی، انہیں آکھیا اے زمین ہے، ہائے 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 بولو تے صحیح، اے زمین ہے دس تیرا مالک کون ہے؟ زمین زبان حال وچوں باواز بلند بول کے دسن لگی میں فرید الدین دیاں، میں فرید الدین دیاں، میں فرید الدین دیاں، صرف اونی زمین دا ٹکڑا جس دے انہیں بغیرت بدماش نے قبضہ کیتا ہویا سی، صرف وہی نہیں بولیا جتوں تک زمین دی آواز آ رہی ہے، اور جتوں دی آواز انہاں ساریاں دے کان سنن دی طاقت رکھدے نے، ہر پاسوں زمین دی آواز آ رہی ہے میں فرید الدین دیاں، میں فرید الدین دیاں۔ اسی بھی آنے بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمینہ بول بول کے آنیاں نے، اسی فرید الدین دیاں۔ اے بغدادی مسجد اندر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابا سے بلند بول بول کے ہوکا دے دے کے آنے نے پہ اے بابا جی اسی تواڈے ہاں، اچھی آنکھو اچھی آنکھو اچھی آنکھو، اے بابا فرید الدین اسی تے جدو بندہ کسی دا ہو جائے تے پھر کی ہے جی انہاں دی نظر کرم منگی جائے، اس واسطے نظر کرم دے متلاشی بن کے آنے آئے منگتوں بے نظر یا کر جے شکر آباد رہے تیرا پاک پتر منگتوں دعوت انہوں میں جڑا بابا فرید الدین دا دعوت صرف انہوں میں منگتوں بے نظر آباد رہے تیرا وطن، منگتوں بے نظر یا کر آباد رہے تیرا آباد رہے تیرا پاک وطن ہے خواجہ تو تب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک وطن۔ ایک بات اور سن، آپ دا ایک قوال ہوندا سی، دا نام سی حسن قوال۔ کی نام سی دا؟ حسن قوال۔ ہے سی غریبڑا جہا، ہوں تو ساری قوم دے پیسے نعت خواہاں واسطے تے قوالاں واسطے پنڈاں واسطے تے خسریاں واسطے نے، یہ صحیح گل ہے، ساری قوم دے پیسے انہاں کاماں واسطے۔ قوال آوے پاویں ڈیڑھ، میں غیرت دلان لگا جے گل سمجھ آ جائے، گلوکار نو سدو تے 5 لاکھ روپیہ چپ کر کے قوم دیندی، کنجریاں نو سدو شادیاں تے سادے نہیں قوم نو پتہ ہے، انہوں نے نچاؤ دے آگے لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ، تے جڑا پورا مہینہ نماز پڑھاندا ہے انہوں 5 لاکھ روپیہ۔
डुब के मरन का मुकाम है। जिहड़ा पूरा महीना रब की बारगाह तुहानू सजदे करवांदा है उन्होंने 5000 महीने का, ते जिहड़े कंजर नचन उन्हां वास्ते पूरे लाख 2 लाख रुपया, ते जे गवैया गुलूकार आ जाए तो 5-5 लाख रुपया। ते लोग फिर किवें अपने पुत्रां नू इमाम बनाणगे? वो तो आखणगे कंजर खाना लाओ, पैसे लभदे ने। गौर करिया जिस ते अगर अल्लाह तौफीक दे ते, वरना क़यामत नूं फिर तैयारी करो अपनी, जो अशर होना वो कौम ने वेखना। तवज्जो जरा, हसन कवाल सी तो उसकी खिदमत भी बाबा जी आप ही करते होंगे सी। ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਚੱਲ ਉੱਠ, ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਹਸਨ ਕਵਾਲ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ 3-4 ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। फरमाया एक इट फड़ के मैनू फड़ा। सुभान अल्लाह भाई, एक इट फड़ के मैनू फड़ा। बाबा जी ने इस तरह उन्हें इट फड़ के ना हसन कवाल ने बाबा जी ने फड़ाई, हाथ च आउण दी देर सोना। फरमाया चल लै जा, लै जा, जा चंगी शादी कर, मौज कर। ਉਹਦੇ दिल ख्याल आया भी ला पीरां कोल मंगया है ते थोड़ा क्यों मंगा, मेरा कोई पीर माड़ा है मैं थोड़ा मंगा। आंदे ने पीरां कोलों, मापियां कोलों ते सैयदां कोलों खो के लेना चाहिए, खो खो के। ये बड़ा मशहूर जुमला है, शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह वज़ीराबादी, बड़ा मशहूर जुमला भी पीरां कोलों ते उस्तादां कोलों ते मापियां कोलों ते सैयदां कोलों खो के लिया करो, क्योंकि ये बरकत ही बरकत होंदी है। वो आखन लगा भी पीरां दे बूहे ते हुण घट क्यों लेना है? उन्हें आख्या जरूर एक इट होर, एक इट होर। आपने फरमाया भी एक ते नहीं गुजारा। उन्हें आख्या जरूर हुण तुहाडे को मंगया ते तुसीं किहड़ा को घट देंदे हो, घट तुसीं देंदे। आपने फरमाया चल फड़ा। उन्हें एक इट पड़ी होर फड़ा। बाबा जी हाथ के अंदर मट्टी की इट आने दे रहे, उन्होंने इटां भी चंगियां जड़ियां ताकतवर होंदियां सन और जिसामत भी उन्होंने ठीक होंदी सी। अजकल दियां इटां ते वो नहीं ना, वो इटां भी तगड़ियां ते इट भी बड़े साइज दी। वो इट पड़ के पढ़ाई बाबा जी के हाथ के अंदर इट आई, सोना बन गई। आपने फरमाया चल जा, चला जा। वो दिल में ख्याल आया ए बाबा जी एक इट होर दे दियो। फरमाया चले इन्ने ते गुजारा करो ना। क्या जनाब तुहाडा की जाना है, इधरों मैं फड़ानी है, तुसां फड़ के फिर मैनू दे देनी है, तुहाडा की जाना है? फरमाया, आपने मुस्कुरा के फरमाया याद रख इस तो बाद कम ना करी। उन्हें आख्या जरूर नहीं है, केट होर अता फरमा दियो, इस तो बाद मैं अर्ज़ मरूज नहीं करांगा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह दे सामने वो इट फड़ के आपके हाथ के अंदर पकड़ाना है पिया। जाओ इट बाबा जी के हाथ में चाहिए मेरे अल्लाह के हुक्म नाल। जिवें पहली इट दूजी इट सोना बनी है, उवें तीजी इट भी सोना बन गई है अल्लाह दे वली दी निगाह दे नाल। हसन कवाल अपने इलाके में अमीर तरीन बन गया। पहला अपनी बेटी की शादी की, फिर दूजिया गुराबाद दियां बेटियां दियां शादियां करन लग पिया। सिर्फ आपकी करामत सिर्फ एक ही नहीं बल्कि मैं दूजी भी पेश कर देना। आपका एक मुरीद बड़ा गरीब बड़ा है, वो कोई शह नहीं। किन्ने दिन हो गए चुला नहीं बलता पिया। उन्हें आख्या मैं पीरां दी बारगाह जावां, हाज़िर खिदमत होया। उस वेले बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह के पैली के अंदर एक खेत के अंदर खड़े सन। हजूर घर कोई शह नहीं, ना आटा है, ना दाना है, ना जौ है, ना मुनक्का है, ना खजूरा ने, ना कोई ऐसी कंधा में जिन्हें मैं पिसवावा ते आटा बना ला। सब्जी लियान वास्ते पैसे कोई नहीं। आपने फरमाया एक कर मट्टी
مینو دے. اس پیلی وچوں اس نے ایک ڈھیلا مٹی دا اٹھا کے بابا جی نو دیتا ہے. آپ نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھ کے بابا جی نے اس طرح مٹی نو پھوک ماری ہے, مٹی سونے دی بن گئی ہے. فرمایا چل جا لے جا کے اپنا گزارا کر. انہیں آخیا گل بڑی ہے یار, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا مٹی سونے دی بن جائے تو ساری پیڑی میں ہی نہیں لینی. یہ تو موج لگ گئی. بابا جی نے وظیفہ ہی بڑا دسیا. اور رات نو میاں بیوی اٹھ کے آئے تو انہیں بڑا سارا تھیلا لیا تے بھر کے نہ گھر لے کے مٹی دا اسے پیلی گھر جا کے دونوں جی ساری رات بیچارے بہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری رات انہوں دیا پھوکاں مک گئی بیچارے دیا, پر مٹی دی مٹی گئی, وہ سونا نہیں بنی. انہیں آخیا پھر پیراں کو چلیے, سویر کا ٹائم ہوا تو پھر آ گیا تھیلا پورا چوک کے وہ آ گیا. انہیں آخیا بابا جی نگاہ کرم فرماوے کہ مسئلہ حل کر دیو. اس پہلی میں جتھے تسی پہلے کل کھڑے سو جتھوں تسا مٹی لئی تے سونا بن گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم تے پڑھیا ہے وہ مٹی سونا بن گئی. حضور میں بھی مٹی لے کے گیا ہاں, پورا تھیلا بھر گیا, میں تھوڑی بارگاہ چ لے کے آیا. یہ مٹی جڑی ہے سونا نہیں بنی. میں کہ میری بیوی وضو کر کے ساری رات تسمیہ پڑھتے رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھوکاں لاندے رہے ہیں, لیکن مٹی جڑی ہے سونا نہیں بنی. آپ نے فرمایا مٹی لئی کتوں جی اسے پہلی وچوں پڑھیا کیا جی جو تساں پڑھیا سی. فرمایا یہ سارا کچھ تو ہی کیتا ہے جو میں کیتا سی, پر تینوں دس دینا ہے مٹی سونا کیوں نہیں بنی. حضور کی وجہ ہے. فرمایا لئی اوتھوں تو جتھوں میں لئی سی, پڑھیا تم ہی ہوئی جو میں پڑھیا سی, پر فرق ہے وے جدوں پڑھدا سے تیری زبان فرید و دین والی نہیں سی نا. گل تے زبان اتے مکدی ہے, تیری فرید والی زبان نہیں سی. کلام تے ہوئے تم پڑھے تے مٹی دی مٹی, فرید و دین پڑھے تے سونا بن جاندی ہے. جی منٹ کو دی گل اور سن لو تو ہمارے ذات نو سمیٹی, وہ بھی بڑی سوادی ہے, رہ نہ جائے کیونکہ آتے بہت کچھ ذہن میں. نکی جی سن لو. آپ حالت سفر ویچ سن, حالت سفر ویچ سن. صاحب مشارق الانوار لکھ دینے کہ حالت سفر ویچ سن تے سفر دے دوران آپ ایک درخت دے نیچے لیٹ گئے, آرام کرنا. طوفان آ گئے, بڑی تیز آندھی تے ہوا چلی. ہوا چلن دی دیر ہے تو درخت ایک گریا, آپ دی اکھ کھلی. جڑا آپ دے اتے درخت سی او دا ایک بہت بڑا ٹہنا, ایک ٹہنی ہوندی نا, ایک ٹہنا بڑا ٹان, وہ ٹوٹا تے قریب سی کہ آپ نے اتے ڈگدا. آپ نے انج کر کے ویکھیا, وہ اوتھے رک گیا. صاحب مشارق الانوار فرماندے نے اج بھی اوتھے ہی رکیا ہے, پھڑ بھی لگدا ہے تے ہرا بھرا ہے. پھڑ بھی لگدا تے ہرا بھرا ہے. یہ اللہ نے اپنے ولیوں کو شان عطا کی ہے. اگر یہی وہ اللہ کے دوست ہیں جن کو نہ خوف ہے نہ غم ہے, یہ متقی ہیں, یہ ایمان والے ہیں, ان کو یہاں بھی کامیابی ہے, ان کو آگے بھی کامیابی ہے. میرا دل ہے کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ, میرا اپنا دل کرتا ہے کہ اگلا جمعہ کیا بلا جی جی سفر میں ہی ان کا عرس ہوتا ہے. اور میری ایک عادت ہے کہ میں جدو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرنا تے نال خواجہ جمیری رحمت اللہ علیہ کا ذکر لازم کرنا. انشاءاللہ انہاں دوواں ہستیاں تے اگلے جمعے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی.